منطقی بیان میں لے جانا چاہتا تھا کہ جس کی وجہ سے بہت دور تک بات کرنی پڑے، لہٰذا یہ کہ پریفیس پہلے بیان کر دیا، یعنی جس کو چہرہ کہتے ہیں، کہ اس کے نتیجے بہت آسانی سے نکل آئیں گے۔ شروع ہوتی ہے بات ابن عباس سے، یعنی پہلے مفسر قرآن۔ اجماع ہے سب کا اس پہ، یعنی کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے، وہ چاہے سلفی ہو، چاہے وہابی ہو، یا کوئی بھی ہو، بہرحال اس کے درجے گنانے سے کوئی نتیجہ نہیں ہے، مگر سب کا یہ ایک عقیدہ ہے کہ جو پہلے مفسر ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ اب ذہن کے اندر ایک تصویر نہ بنا لیجیے گا، حضرت علیہ السلام مفسر قرآن نہیں ہے، وہ محافظ قرآن ہے۔ مفسر وہ ہوتا ہے جو علم سیکھ کے اس کی تفسیر کرے، وہ مفسر ہوتا ہے۔ محافظ وہ ہوتا ہے یا تو اس کے سامنے کلام بنا ہو یا کلام اس کے سپرد کیا ہو۔ تو لہٰذا یہ کہہ دینا تعویلاً کہ مفسر ہے، تو مفسر فسر یفسر و تفسیراً، یعنی جو عربی زبان سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ تفسیر وہی کرے گا جو سیکھے گا۔ تفسیر میں نقص ہو سکتا ہے مگر حفاظت میں نقص نہیں ہوتا۔ تفسیر انسان اپنی عقل کے سوچنے کے اعتبار سے کہ وہ کتنی صرف جانتا ہے، کتنی نحو جانتا ہے، کتنا وہ فلسفہ جانتا ہے، کتنا علم فلکیات جانتا ہے، کتنا علم انسانیات جانتا ہے۔ اب وہ جتنا جس کا علم ہوگا، مانے احاطہ علم جتنا ہوگا اتنے ہی اس کی تفسیر معتبر اور معنی ہوگی، بمعنی ہوگی۔ تو لہٰذا یہ اس میں یہ کہنا ہی عقل کے خلاف ہے کہ امام علی مفسر تھے ہی نہیں، تفسیریں تو اوروں نے کی۔ بہرحال یہ تو ایک بڑا اہم پہلو ہے، مگر عبداللہ ابن عباس سے اس کی تفسیر شروع ہوتی ہے جو مفسر اور آج ابن عساکر پر ختم ہوتی ہے۔ دیکھیے بہت میرے جملوں کو غور سے سنیے گا، جناب عبداللہ ابن عباس سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور آپ کے 9ویں صدی میں یعنی حافظ ابن عساکر پر یہ سلسلہ بند ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو بھی آیا اس نے تفسیر میں اتباع کی ہے مفسرین قدماء کی، نئی کوئی روش نہیں قائم ہوئی۔ سن 9ویں صدی سے 9ویں صدی کے بعد سے جتنے نے قرآن کی تفسیر کی ہو، وہ چاہے شیعہ مکتب فکر میں ہوں یا سنی مکتب فکر میں ہوں یا عراقی ہوں یا عجمی ہوں یا عربی ہوں، سب نے تقلید کی ہے ما قبل کے قدماء کی ان نقوش پر جو تفسیر میں مقرر ہوئے۔ مولانا جانتے ہیں، انہوں نے پڑھی ہے، قطبی وغیرہ ان کو معلوم ہوگا کہ وہ ایک سسٹم ہے جس پہ تفسیر کی جاتی ہے۔ تفسیر آزاد نہیں ہے کہ جیسے جی چاہے وہ قرآن کو موڑ دیجئے اور تفسیر بن جائے، نہیں، ضوابط تفسیر موجود ہے، اسی اعتبار سے تفسیر ہوگی۔ تو لہٰذا یہ کہ اب یہ پیریڈ جو تھا یہ عباسی ڈائنسٹی سے شروع ہو کے اموی ڈائنسٹی سے شروع ہو کے یہ فاطمی ڈائنسٹی تک کے یعنی بنو فاطمہ کے زمانے تک کے جی یوں ہی قائم مقام رہا اور سلسلہ در سلسلہ یہ چلتا رہا۔ اب اس میں سیوطی بھی ہوئے، اس میں امام مالک بھی ہوئے، اس میں امام شافعی بھی ہوئے اور اس میں امام احمد بن حنبل بھی ہوئے، اسی کے اندر قتیبہ دیناوی بھی ہوئے، قتیبہ دانوی بھی ہوئے۔ یہ سب اسی تفسیروں کے اس گولڈن ایرا کے اندر پائے گئے، مگر سب نے یہی لکھا، اور کیجئے گا جو میں کہہ رہا ہوں، سب نے یہی لکھا کہ اس آیت کا پس منظر کوئی دوسرا نہیں ہے سوائے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آیت یہ بڑی جلالی آیت قرآن کے اندر آئی۔ اب تفاسیر یہ لکھتی ہیں کہ جب یہ آیت آئی تو پیغمبر کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا کہ وَإِن مِّنكُم، مانے جتنے تم میں ہیں ہم سب کو گزار دیں گے۔ اب یہ ہاتھ جو لوٹ رہا ہے یہ جہنم کی طرف، پیچھے والی آیت میں جہنم کا تذکرہ، یہ معطوف علیہ ہے، اس کا عطف پہلے موجود ہے کہ ہم واردھا، مانے ہم لوٹا دیں گے تمہیں، اس کے اوپر سے پھیر دیں گے۔ یہی ہے تمہارے رب کا آخری فیصلہ ہے۔ جب جیسے ہی یہ آیت نازل کی پیغمبر پر لرزہ طاری ہوا۔ اب یہاں سے ہسٹری لکھتی ہے، لکھنے والوں نے، تاریخ میں، مفسرین نے لکھا کہ جیسے ہی یہ آیت آئی، یہ ظہر اور عصر کے درمیان یہ آیت آئی تھی اور پیغمبر پر ایک ایسا لرزہ اور ایسی ہیبت طاری ہوئی، پیغمبر گھبرا کے مدینے سے باہر نکل گئے بغیر کسی کو بتائے ہوئے۔ آیت مدنی ہے،
याद रखिएगा, आयत ये मदनी आयत है। पैगंबर निकल गए, और जब पैगंबर निकल गए किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि पैगंबर कहाँ चले गए हैं, किसी को नहीं मालूम। पैगंबर चले गए, अब देखा गया कि अब असर की अजान हुई, यानी नमाज असर आया, और असर के वक्त पैगंबर नहीं थे। अब पैगंबर को ढूंढा जा रहा है, एक दूसरे से लोग पूछ रहे हैं कि पैगंबर कहाँ चले गए, किसी को नहीं मालूम। उनसे पूछा, उनका नहीं, पैगंबर को देखा का नहीं, पैगंबर को नहीं देखा। उनसे पूछा का आपने देखा का नहीं, पैगंबर को हमने नहीं देखा। उनसे पूछा का नहीं देखा। अब एक हलचल पैदा हो गई कि पैगंबर गए तो कहाँ गए। अब इसी रिवायत मुस्तकिल यही कह रही है कि इसी हाल माज़ाला बात माने रात आ गई, माने इसी दरमियान में पसे पर, मतलब आगे पीछे पस मंजर में और उसी राहरों में आ गई, इकरार रबी में रात भी आ गई, और कोई पैगंबर का सुराग नहीं मिला। अब सब परेशान हैं, रात गुजर गई, माने अब सिर्फ दिन नहीं गुजरा, रात गुजर गई, और रात के बाद दूसरा दिन आ गया। अब जब पैगंबर नहीं मिले, माने शाम तक, तो सब जमा होकर सब ने कहा कि अब तो रात आ गई, अब पैगंबर को कहाँ ढूंढा जाए। लिहाजा कहा अब कल पैगंबर ढूंढे जाएंगे, यानी अब जब कल का दिन आएगा तब पैगंबर को तलाशेंगे। लिहाजा सुबह नमूदार हुई, सब असहाब जमा हुए। जमा होने के बाद उन्होंने अलग अलग दिशाएं तय की, सब तय की कि तुम इधर जाओ और तुम उधर जाओ और तुम उधर जाओ। मुख्तलिफ इलाकात में सहाबा की टुकड़ियां तलाश के लिए चली। अब लिखता है बैज़ावी ने अपनी तफसीर के इसी हुक्म में लिखा, और बैज़ावी लिखता है, हज़रत बैज़ावी तफसीर बैज़ावी के अंदर इसमें लिखा गया कि जब पैगंबर कहीं नहीं मिले और तलाश बहुत जारी हुई, तो एक शख्स बकरियां चरा रहा था। उससे पूछा गया, ऐ शख्स ये बता, तुमने पैगंबर को तो कहीं नहीं देखा। कहा, खुदा जिसके हाथ में मेरा नफ्स है, मेरी जान है, उसकी कसम, मैंने पैगंबर को तो कहीं नहीं देखा, मगर हाँ एक अजीब मंजर देखा जो ना बाक़ब्ल से सुना, न जिसको कभी आंखों में देखा, और न ये तसव्वुर के इम्कान में था जो मंजर मैंने देखा। तो साहबा ने पूछा, माने साहब पैगंबर ने पूछा, वो क्या मंजर तूने देखा। कहा, मंजर ये देखा कि सामने एक गार है, उस गार के अंदर, उसके गार के दरवाजे पर मेरी बकरियां बैठी हुई आंसू बहा रही थी। क्या कर रही थी? आंसू बहा रही थी। मेरी बकरियां बैठी हुई उस दरवाजे पर अश्क पेशानी कर रही थी। मैंने ये मंजर देखा है, और वो बकरियां मेरी अभी वहीं बैठी हुई हैं। लोगों ने अंदाजा किया कि हो न हो पैगंबर आजम वही हैं। अब सहाबा वहां पहुंचे। अब जब सुना तो क्या सुना कि पैगंबर सजदे खालिद में सर रखे हुए फरियाद कर रहे कि परवरदिगार मेरी उम्मत को बख्श दे। और एक अजीब हैबत जारी है किसी की, अब यहाँ से आपके यहाँ, माने हमारे यहाँ जो मोतबर रिवायत में सहाबी है उनकी रिवायत शुरू होती है कि सबसे पहली रिवायत यहाँ पर हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मौजूद है कि उन्हीं ने कहा सबसे पहले कि मैंने झांक के देखा कि पैगंबर किस हाल में है। तो वो कहते हैं कि मैंने पैगंबर को इससे ज्यादा इस्तराब में कभी नहीं देखा, न खंदक में देखा, न इससे कब्ल किसी जंग में देखा जो पैगंबर का उस वक्त आलम था। तो सहाबा सब के सब मुंजबित हो गए, खड़े हो गए। किसी की औकात न थी कि वो पैगंबर के करीब जाके कहता कि पैगंबर वापस चलिए, 2 दिन गुजर चुके हैं। उसी अवस्था में हजरत अबू ज़र गफ़ारी, अल्लाह उन पर तमाम रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए, हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने खड़े होकर कहा कि हम एक तरकीब जानते हैं, हम एक तरकीब जानते हैं कि पैगंबर को कैसे वापस लाया जाए। हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने कहलाया कि जाके फातिमा से कह दो कि तुम्हारे बाबा इस गार के अंदर मौजूद हैं। हजरत फातिमा को इत्तला हुई। हजरत फातिमा आई और आने के बाद एक बार बाबा के दोनों हाथ पकड़े और पकड़ने के बाद उठाया, कहा बाबा सीने से लग जाइए, ये इस्तराब का क्या ऐसा क्या आलम है जो आप इतने मुस्तरिब हो गए हैं। पैगंबर ने भरी हुई आंखों से सर उठाया और कहा फातिमा आयत पढ़ी, और कहा ये आयत नाजिल हुई है। हजरत फातिमा ज़हरा ने बाबा को गले से लगाया, कहा बाबा आप परेशान न होइए, आपकी उम्मत को बख्शवाने की जिम्मेदारी मैं लूं, आपकी उम्मत को बख्शाने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। अब ये समझ लीजिए कि फातिमा ज़हरा के कितने इख्तियारात हैं कि जो पैगंबर सजदे में जिस चीज की दुआ मांग रही थी, फातिमा ज़हरा ने उसको चैलेंज
چیلنج کے اعتبار سے میں نے اتنی بڑی پختہ ارادے کے ساتھ پیغمبر سے یہ کہا کہ بابا جان میں امت کو بخشاؤں. صلوات پڑھ دیں. تو یہ ہے منزل حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا. یہ ہے منزل آپ کی, یہ ہے منزل آپ کی. اب دیکھیے منزل کا کی بلندی یہ ہے, اتنا بلند مقام ہے کہ ہر نبی کے لیے, میں آیتوں کو بہت مختصر کر کے پڑھوں گا نہیں وقت بہت دور چلا جائے گا. اب نبی کے اب آپ کے پس منظر میں ایک صلوات پڑھیں محمد میں پس منظر اس کے بہت شارٹ کر کے پڑھ رہا ہوں کہ قرآن کی 64 آیات ایسی ہیں جو نبیوں کو مخاطب کر کے اور امتوں کو مخاطب کر کے رسولوں کو مخاطب کر کے پیغمبر اعظم کو پہچانوایا گیا اور پیغمبر اعظم کی عظمت کا اعلان قرآن میں کرایا گیا کہ اے داؤد تم سمجھ لو, اے اسحاق تم سب کے لیے یہ باتیں آئیں کہ کوئی آنے والا ہے یا تمہارے بعد کوئی آئے گا. مانے وہ سب کچھ ہے, اجماع بھی یہی ہے سب کا کہ پیغمبر کی عظمت کے لیے قرآن میں یہاں تک کیا گیا کہ اے نبیوں اگر تم نے ہمارے نبی کے تباہ نہ کی, یعنی وہ لفظ بیعت وہاں پر آیا ہے, اگر تم نے نہ کی اور تم نے تعظیم نہ کی اور بیعت نہ کی تو تمہاری نبوتیں فاسد کر دی جائیں گی. پیغمبر اعظم کا یہ رتبہ ہے. ہر نبی پیغمبر اعظم سے چھوٹا ہے, وہ چاہے موسیٰ ہو, چاہے عیسیٰ ہو, چاہے ابراہیم ہو, چاہے اسماعیل ہو, یہ سب پیغمبر مرسل اعظم کے نیچے ہیں. مرسل اعظم پر کوئی نہیں ہے. مرسل اعظم کی بلندی کے مقابل نہ کوئی دنیا میں ہے, کوئی نہ دنیا میں ہے, نہ دنیا کے اوپر ہے, نہ آسمان میں اور زمین میں. مانے یہ پورے سماوات میں, یہ پورے عالمین میں سب سے بلند اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات خداوند ہے, اور اس کے بعد اگر کوئی ذات ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑھ کر بلند کوئی نہ ذات ہے, مانے جو تخلیقی ذات ہے, مانے ذات حقیقی تو خداوند ہے, مگر ذات تخلیقی جو ہے اس سے ذات تخلیقی میں محمد رسول سے بڑھ کے کوئی ذات موجود نہیں ہے. ہر نبی اتباع کرے گا رسول کی, ہر ولی اتباع کرے گا رسول کی, ہر کتاب متبع ہے رسول کی. مانے قرآن کی وہ فالو کریں گے, جتنی کتابیں ہیں ان کو ملا لیجئے, سب تقلید میں ہے. قرآن کی وہ الگ بات ہے کہ وہ پہلے آئی یہ بعد میں آیا, مگر وجود قرآن پہلے تھا, وجود انجیل و زبور بعد میں ہوا. مانے وہ جو عظمت تھی قرآن مجید کی وہ اپنی جگہ قائم مقام ہے. یہ تمام عظمتیں دینے کے بعد پروردگار تم نے یہ کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے پیغمبر آپ کو نہیں بھیجا ہم نے مگر آپ کو رحمت عالمین کی رحمت بنا کے بھیجا. پروردگار کی تیری صفت کل پیسہ آپ نے عرض کیا تھا تو اسی سے ذرا سی بات متصل اور بات تمام ہو رہی کہ تو نے بنا کے بھیجا رحمت سارے عالمین کے لیے. تم نے اپنا انتخاب کیا, میں نے قرآن کا سرنامہ قرار دیا سورہ الحمد کو, اور اپنی صفت تم نے بیان کیا الحمدللہ رب العالمین. یعنی دونوں چیزوں کو برابر لا کے تم نے بات واضح کر دی کہ جہاں تک میری ربانیت جائے گی وہاں تک کہ محمد کی رحمت جائے گی. اب جہاں تک کہ جہاں تک کا ربانیت کا کوئی دائرہ تو ہے نہیں کہ وہ کہاں تک ہے. یہ تو لفظوں کو دماغ کو سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کر لیا گیا. نہیں, خدا کی ذات کے لیے اور رحمت محمد کی رحمت کے لیے کوئی لفظ کی ضرورت نہیں ہے. عالم بھی چھوٹا ہے, عالمین بھی چھوٹے ہیں, کوئی لفظ ہی نہیں, مگر انسان کیسے سمجھے تو لہذا اس کو محیط عقل کے لیے میں نے اس کے دماغ کو اس بات کو سمجھنے کے لیے لفظ رکھنا تھا, لہذا لفظ رکھ دیا. نہیں, عالمین کوئی شے ہی نہیں ہے. جو اے پروردگار جس کی بلندی اتنی ہے کہ جہاں تک کہ تیری رحمت جائے, جہاں تک تیری خدائی جائے وہاں تک وہ محمد کی رحمت جائے. مانے رحمت محمد کی وہاں تک جائے. تو نے ابراہیم کے لیے کبھی نہیں کہا, تو نے اسماعیل کے لیے کبھی نہیں کہا, اسحاق کے لیے تو نے کبھی نہیں کہا, آدم کے لیے تو نے کبھی نہیں کہا, عیسیٰ کے لیے تو نے کبھی نہیں کہا. اگر کہا تو صرف ختمی مرتبت کے لیے کہا. اب ذرا بلندی ختمی مرتبت کی دیکھیے کہ اب آپ نے ایسا اسباب تو نے مہیا کیا کہ ابھی پیغمبر دنیا میں بھی نہیں آئے, سایہ مدنی سے تم نے محروم کر دیا. فلسفہ تیرا یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ باپ آئے اور بیٹے کو تعظیم کرنی پڑے, لہذا باپ کو اٹھا لیا اس سے قبل کہ پیغمبر تعظیم کرتے. اے اللہ تو یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم کسی پس منظر کو دکھانا چاہتے ہیں جو بعد میں آئے گا. ہم
किसी पस मंजर को दिखाना चाहते हैं जो बाद में आने वाला है। इसी से अब्दुल्ला को उठा लिया, माने यतीम हो गए पैगंबर आजम। उसके बाद अभी कुछ दिन गुजरे ही थे कि माँ को भी उठा लिया, यानी दोनों ताजीमों से आजाद कर दिया पैगंबर आजम को। अपना माँ है ना बाप है, दोनों मौजूद नहीं है, अब तन्हा पैगंबर आजम है। अब जब पैगंबर आजम तन्हा है तो अब पैगंबर पर किसी की ताजीम वाजिब नहीं है। अब पैगंबर बस में बैठे हैं, कोई भी आ जाए, वो चाहे नजरान से आए, चाहे यहूद में से आए, चाहे नसारा में से आए, या बादशाहान में से आए, चाहे कोई आ जाए, मगर अब पैगंबर नहीं उठेंगे। सीरत हल्बिया के अंदर मौजूद है कि कोई भी आया मगर पैगंबर ने कभी उठ के उसकी ताजीम नहीं की। वजह ये थी कि एक ही ताजीम मखसूद थी पैगंबर को, मगर इत्तेफाक तारीख ने इस बात का दोहराया कि हजरत फातिमा ज़हरा जितनी बार पैगंबर के पास गई है, पैगंबर ताजीम के लिए खड़े हैं। ये मर्तबा है हजरत ज़हरा का, माने लिखता है ये अजमत है हजरत ज़हरा की कि लिखा उसने रावी ने कि जितनी दफा माने तमाम इन रिवायत माने पुख्ता रवायत के अंदर ये मौजूद है कि पैगंबर की उस जिंदगी में जो मदनी जिंदगी थी, मक्की जिंदगी का तस्करा नहीं किया, मदनी जिंदगी में तारीख निगारों ने सबने लिखा, माने छोटे बड़े हर तारीख के अंदर लिखा है। और हद तक कि अबुल फदा ने तो पढ़ के इससे बड़े बड़े जुमले दर्ज किए हैं। अब मौका नहीं है मैं इस वक्त उसको बयान करता आपके सामने कि अबुल फदा ने क्या क्या लिखा, तारीख अबुल फदा में क्या क्या लिखा हुआ है। बहरहाल मगर ये एक ऐसा बुलंद स्टेटस परवरदिगार तूने जिसके सामने आदम को छोटा रखा, परवरदिगार जिसके सामने तूने इब्राहिम खलीलुल्लाह को छोटा रखा, तूने 1,23,999 अंबिया का कद एकदम छोटा रखा, माने कोई कद ही नहीं है पैगंबर आजम के सामने। हकीकत कुरान के पस मंजर में यही है, तो क्यों उठाना चाह रहा था? तो परवरदिगार ने आवाज दी, आवाज आएगी इसी कुरान के अंदर। मैं उस आयत को छोड़ रहा हूँ, आयत बहुत लंबी है सूरह ताहा के अंदर। लिहाजा कि कल एक तारीख मुरतब हो रही थी कि एक ऐसी अजमत करेंगे, ऐसी से माने एक ऐसी अजमत पैगंबर के सामने पेश करेंगे कि पैगंबर को उठना पड़ेगा, और वो जात पेश की हजरत सिद्दीक़ा ताहिरा फातिमा ज़हरा। आप जब से बदल लीजिए कि जिसकी सब ताजीम करें उसको मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं, और जिसकी ताजीम मोहम्मद आप बंदरे तारीख में लिखना होगा। भाई बात ये तो अभी मैं मुकदमे ही पढ़ रहा था, और इत्तेफाक है कि मुकदमे ही में वक्त चला गया, अभी तो उन्वान पर मेरे बयान ही नहीं आया, और बयान उस मंजिल पर वक्त बहुत तेजी से चला गया। यही मैंने कहा था कि ये प्रीफेस है, अभी तो मुकदमा ही चल रहा था आयत के पस मंजर में। बस दो एक जुमले और बात तमाम करते हैं, लिहाजा एक सलवात पढ़ दें। नारे हैदरी, नारे सलामत। अब सुनते जाइए आगे की बात। लिखता है अबुल फदा, उसने हजरत उम्महातुल मोमिनीन में से एक उनकी एक रवायत ली और कहा, सुनिएगा ये जुमला, कि मैं जिंदगी भर इसी मुश्ताक इसी इश्तियाक में रही। और कीजिएगा कि सब कहीं ये जुमले दर्ज हैं कि उम्महात में से एक ने कहा, और मैं नाम लेने की जरूरत नहीं है, वे दो ही ऐसे हैं कि जिनकी तरफ इशारा मुकम्मल हो जाता है। उन्होंने कहा कि मैं पूरी जिंदगी, जुमला आपके सामने मैं अर्ज कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि मैंने पूरी जिंदगी इसी बात पर हसद किया, इसी बात पर हसद किया कि काश मेरी अजमत पैगंबर की निगाह में फातिमा वाली हो जाती। समझ रहे हैं? तो ये है मर्तबा हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का कि इश्तियाक रहा पूरी जिंदगी, यानी कि वो अजमत किसी को ना मिल सकी जो हजरत ज़हरा को हजरत रसूल खुदा से मिली, कोई को न मिली। अब तारीख तो तमाम तर जुमले लिखी कि अब तारीख दूसरी तारीख में लिखा, उसके बाद ये डिटेल आई उसके अंदर कि अब जब पैगंबर मसनदे रिसालत पर बैठे हुए, देखिए बात गौर कीजिएगा, बड़ी बारीक बात है। ये यहाँ बैठे हुए हैं, ये कहीं और बैठे हों तो मसला और है, सज्जा साहब यहाँ बैठे हैं, मगर ये इनकी सीट है, ये इनकी सीट है। ये वहां बैठे हूँ, ये वहां बैठे हूँ, ये वहां बैठे हूँ,
بات دوسری ہے، مگر یہ یہاں بیٹھے ہیں اور یہ یہاں سے کھڑے ہوں تو تاریخ لکھنے والا، روایت نقل کرنے والا، سما بیان کرنے والا وہ یہ کہے گا کہ سجاد صاحب اپنی پیش امامی کی جگہ پہ کھڑے ہوئے، یہی تو کہے گا. یہ جملے یہ ان کے پوسٹ ہے. تو پیغمبر گھر میں نہیں کھڑے ہوئے. دیکھیے یہ بھی ابھی عجیب مسئلہ ہے کہ حضرت زہرا اسی گھر میں تھی. بھائی باپ میں بیٹی ہیں، ایک زمانہ گزرا مگر گھر میں تعظیم نہیں کی. جب بھی زہرا کی تعظیم کی تو دربار میں کی، یعنی اپنے اس جب وہ دربار سجا ہوا ہے، دربار محمدی سجا ہوا ہے، حضرت پیغمبر موجود ہیں. اب یہ بتائیے کہ سربراہ مملکت، جہاں سربراہ مملکت موجود ہو اور کوئی ایسا شخص آئے کہ سربراہ مملکت کھڑا ہو جائے تو اس کے نیچے جتنے سبردیانیت ہوں گے وہ سب کھڑے ہو جائیں. اب اس میں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جناب مثلا ہندوستان کی مثال لے لیجیے. ابھی یہاں وزیر اعظم موجود ہوں کسی محفل میں اور وزیر اعظم کے نیچے وزیر داخلہ ہو، اس کے بعد وزیر دفاع ہو، وزیر اقتصادیات ہو، وزیر مالیات ہو، وزیر خزانہ ہو، فلاں بہبود ہو، اور وہ جتنے بھی اس میں وزارتیں ہیں وہ سب وزیر ہوں گے اور ان کے متعلقین ہوں گے. تو جیسے ہی پردھان منتری کھڑا ہوگا وزیر اعظم جتنے بیٹھے ہوں گے چاہتے ہو یا نہ چاہتے ہو، غور کر رہے ہیں بھائی، وہ چاہیں یا نہ چاہیں مگر اگر وزیر کھڑا ہوگا وزیر اعظم تو جتنے متعلقین ہوں گے، صاحب محفل ہوں گے، سب کھڑے ہوں گے. تو اب وجہ یہ ہے کہ جب پیغمبر کی بزم میں حضرت زہرا آئی تو اب تاریخ میں غور کرو کہ 7 مرتبہ تاریخ نے لکھا ہے تو 7 بار جو دامن سے دامن جوڑے تھے وہ کھڑے ہوئے یا بیٹھے تھے. واہ واہ، نعرہ حیدری. بھائی جو دامن سے دامن ملحق ہر وقت الحاق کا جن کا ڈنکا ہے ان کو بھی تاریخ میں لکھا کہ وہ بھی کھڑے ہوئے. تو یہ بتاؤ تم سے زیادہ تو وہ عقل مند تھے، کم از کم انہی نے پیغمبر کی بیٹی کی پیغمبر کے سامنے تو تکریم کی، اور تم اتنے ذلیل ہو چکے ہو اور دب تمہارا اتنا بڑھ چکا ہے کہ جنہوں نے پیغمبر کی بیٹی پر ظلم کیا تم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. بھائی اب تک تاریخ کیوں صاف نہیں؟ اب ایک بات یہ ہے کہ 2 چیلنج ہیں، اہل علم کے نزدیک اور چیلنج ہیں، اہل بصیرت کے نزدیک اور چیلنج ہیں، عوام کے سامنے اور چیلنج ہے. اب 2 نقطے ایک ساتھ ہیں. دیکھیے پالیسیز پر اس وقت بات کرنا تو بڑا مشکل ہوگا مگر تاریخ میں اس بات بہت بڑی ناانصافی کی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ. اس تاریخ لکھنے والے نے اس بات کو بہت کنٹروورسیز کے اندر پیدا کی اور بہت لفظوں کو آگے پیچھے رکھا، یہاں تک کہ صرف اتنا درج کیا تاریخ لکھنے والے نے، آپ حضرات دونوں کے سامنے اتفاق سے اس کتاب کو پیش کیا گیا تھا کہ جس میں صرف یہ لکھا گیا، صرف یہ لکھا. اب دیکھیے اتنا ہی کافی ہے. اب وہ ان کے تھاٹ کا اسکول سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے کہ وہ کیا لکھتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے فعل کے ذمہ دار ہیں کہ ہم کو کیا پتا چلا. صلوات پڑھ دیجیے. بھائی بات یہ ہے کہ وہاں کیا لکھا ہے اور وہاں کیا لکھا ہے، انہیں نے کیا لکھا، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں. ہم کو کیا اطلاع ملی ہے ہم اس سے سروکار رکھتے ہیں. ہمیں اطلاع یہ ملی کہ ظلم ہوا ہے. اب ہم ایک پس و منظر میں نہیں پڑھتے کہ فلاں نے کیا لکھا ہو، فلاں نے کیا لکھا ہو، فلاں نے کیا لکھا ہو، فلاں نے کیا لکھا. ہمیں سمجھیے فلاں تو سب کچھ گیا. لکھنے والوں نے جو سب سے بڑا لکھنے والا تھا اس نے اپنی تاریخ میں لکھا. حافظ جلال الدین سیوطی نے لکھا تمام سندوں کو جمع کرنے کے بعد کہ اللہ کی لعنت کے لیے یہی کافی ہے. غور کیجئے گا، اللہ کی لعنت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ حضرت زہرا کے دروازے پر لکڑیاں لا کے رکھیں. اب طے کرنا آپ کا کام ہے. آپ پڑھیے اور طے کیجئے. ہم لوگ تو 1400 برس سے اس بات کو طے کر چکے. ہمارا نہ ظلم سے کوئی کمپرومائز، نہ ہم ظلم کرتے ہیں، نہ ہمارا ظالم سے کوئی کمپرومائز ہے. یہ 1400 برس سے ہماری جنگ یہی مستقل چل رہی ہے کہ ہم نے ظالم کے خلاف ہمیشہ علم اٹھایا. ہم نے نہ ظلم کیا ہے نہ ہم ظالم کے ساتھ. صلوات پڑھ دیں.
یہ 1400 برس سے ہمارا یہ مینیفیسٹو رہا اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اس اسلحے کو استعمال کیا کہ جو دنیا کا سب سے طاقتور اسلحہ ہے، مانے جس کا نام ہے صبر، مانے بنو امیہ کی حکومت آئی، ہم نے صبر کے ذریعے اپنے مقصد کو آگے بڑھایا۔ عباسی خلفاء کے زمانے میں طویل حکومت، مگر ہم اپنی بات کہتے رہے۔ بنو فاطمہ کا دور آیا، اس دور میں بھی ہم بات اپنی ہی کہتے رہے۔ اس کے بعد عثمانی سلطنت آئی، عثمانیوں کا دور آیا، ہم وہی بات کہتے رہے جو ہم نے 1400 برس پہلے جس بات کی شمع جلائی تھی، چلتی تو چل رہی اور انشاءاللہ قیامت تک چلتی رہے گی جب تک انصاف نہ ہو جائے۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ تو اب یہ تھا کہ کون کون کھڑا ہوا۔ اب وہ بات الگ ہے کہ بعد میں دنیا پرستی کی طرف جو منتقل ہو گئے، وہ جنون دنیا کو اپنی دین کے پر بیچ کے دنیا خرید لی، انہی ظالم تھے جو کل تک کے نقابوں کے اندر پوشیدہ تھے اور یہ کہتے تھے کہ اسلام سب سے بڑا دین ہے، کہتے تھے کہ اسلام سب سے بڑا دین ہے۔ یہ بتاؤ کیا دین یہی تھا کہ پیغمبر اعظم کے گھر کے اندر آگ لگا دی جائے، پیغمبر اعظم کے گھر والوں کو سٹایا جائے؟ یہ کہاں لکھا ہوا تھا؟ اب بقول یہ کہیے کہ علامہ اقبال کی کیا مذاق تھا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، بڑا مشہور شعر ہے، کیا مذاق تھا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، اس نے تکبیر کہا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ تو وجہ یہ تھی کہ نعرہ تکبیر کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل کتنا ہے نعرہ تکبیر پر یہ معنی، واہ واہ، عمل کتنا ہے نعرہ تکبیر پر یہ معنی ہے۔ کہتے تو تھے نعرے تو بہت بلند کرتے تھے، مگر نعروں کے درمیان، نعروں کے پس منظر میں کچھ حقیقت تھی یا نہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اتنا کم اسلام پہنچا تھا کہ پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی اسلام کا چہرہ بدل گیا۔ اس سے کوئی منہ نہیں موڑ سکتا، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، مانے یہ سچ ہے، فیکٹ ہے کہ ابھی پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی کہ پیغمبر کے سارے مشن کو تبدیل کر دیا گیا۔ تو وجہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ اسلام کس دروازے پر آ کے کھڑا ہو گیا؟ ابھی پیغمبر کو چند دن گزرے ہیں کہ یہ سب شروع ہو گیا۔ اس کا مطلب کہ نفاق دلوں میں اسی طرح سے باقی تھا۔ سبب تو یہی ہے کہ سورۃ المنافقون کا نازل ہونا اس بات کا ثبوت تھا، اشارے تھے کہ پیغمبر آپ کے جو حلقے کے اندر ہے اس میں اکثریت گمراہ ہے، یعنی منافق ہے۔ تو یہ سب باتیں تھیں جو بعد میں سامنے آئی۔ آپ تاریخ کو پڑھیے، مطالعہ کیجیے۔ وجہ یہ ہے کہ سرسری طور پر سننے سے اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اس کی ڈیپتھ کے اندر آپ نہیں جائیں گے کہ واقعے سے واقعے ملائیے، آیت سے آیت ملائیے، روایت سے روایت ملائیے، پڑھنے کی کوشش کیجیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے۔ ہم حضرت زہرا کا غم تو مناتے ہیں، ہم دوسروں کی بات کیا کریں؟ کیا ہم عمل کرتے ہیں؟ اپنی بات کر رہے ہیں، دوسرے کی بات گئی کہ ہم نے صدیقہ طہرا کا غم منا لیا، جھنڈیاں لگا دی، مجلس منعقد کر لی، بس ہم سبکدوش ہو گئے، ہماری ذمہ داری تمام ہو گئی، ہم چھوٹ گئے، بری الذمہ ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر دم بھرا ہے ولایت کا، اگر دم بھرا ہے محبت کا، تو محبت کا عالم یہی ہے کہ محبت اگر کسی سے ہوتی ہے تو اس کا عکس آدمی اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ صرف جملے بازی نہیں ہے کہ صرف دین جملوں سے چل رہا ہے۔ آپ دوسروں پر، آپ قرآن میں اس وقت میں چھوڑ رہا ہوں اس آیت کو جو سورہ بقرہ کے اندر 177ویں آیت ہے، اس کے اندر جو ارشاد ہوا ہے خداوند عالم کا، میں ادھر جاؤں گا تو بات بہت دور تک چلی جائے گی کہ کسی کو کچھ کہنے سے پہلے اپنی طرف بھی تم غور کر لو کہ تمہارا عمل کتنا ہے۔ ہم دوسرے کو کہہ رہے ہیں اور کیا ہم نے بہت سارے حق ادا کر دیے جو حق کے زہرا ہیں؟ حضرت زہرا کیا چاہتی ہے اب یہ طے کرنا ہوگا۔ ایک اگر کوئی بچی، دیکھیے محبت جھنڈیاں لگا لینے سے واضح نہیں ہوگی، دیکھیے بڑی سخت باتیں ہیں کہ مجلس برپا کر دینا، بہرحال یہ ہمارا نشان ہے، مگر جو ذمہ داری اگر ایک لڑکی ہے تو اس کو سیرت زہرا سکھائیے، گھر کے اندر سیرت زہرا کی تعلیم دیجیے کہ زہرا کی سیرت کیا تھی، زہرا کا اخلاق کیا تھا، زہرا کی فضیلت و زہرا کا مرتبہ کیا تھا۔ آپ دیکھیے کہ انکسار میں منکسر المزاج اتنی بڑی کوئی خاتون آج تک کہ نہ ہوئی ہے نہ ہوگی کہ جس کا شوہر اتنا غریب ہو، مانے
غریب سے مراد وہ غریب نہ سمجھیے گا جو ہمارے یہاں کا غریب ہو. یہ تو سامنے مظاہرہ دنیا تھا کہ علی کے پاس کچھ نہ تھا، مگر جب دنیا سے جانے لگی تو امام علی نے پوچھا تو حضرت زہرا نے جواب دیا، علی میں خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں تمہارا جیسا شوہر نہ مجھ سے قبل کسی کو ملا نہ تیرے میرے بعد کسی کو. یہ انکسار کا عالم تھا. گھر کیسا تھا؟ گلزار تھا گھر، جنت تھا گھر حضرت زہرا کا. یہ تعلیم ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم روی پر چل رہے ہیں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمیں جواب کیا دینا ہے. لا تسألون یومئذ عن النعیم. کن نعمتوں کا، کس نعمت کا تذکرہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں الحاکم التکاثر میں؟ اس کی آخری آیت میں کون سی یہ نعمت ہے؟ یہ تنہا یہ جو بات بیان کی گئی پروردگار کس نعمت کا سوال کرے گا؟ کوئی تو نعمت ہے جو تو اتنی نون تاکید کے ساتھ کہہ رہا کہ ہم ضرور سوال کریں گے. کیا سوال کرے گا؟ کوئی تفسیر کبھی سنی؟ کوشش کی گئی؟ سمجھا گیا کہ کیا سوال ہوگا؟ بھئی قرآن کی آیت بے مقصد آ گئی ہے، کوئی مقصد ہی نہیں. ہم تو یوں ہی چل رہے ہیں، یہاں سے چلے جائیں گے. قبر میں پٹرے لگا دیے گئے، لیجیے قصہ ختم. سوال بڑا سخت ہوگا. وہ سوال پیغمبر اعظم نے اپنی زندگی کے اندر بتا دیا. میں حدیث پڑھ دوں آپ کے سامنے کہ پوچھا جائے گا لا تزول قدم ابن آدم، کہ آدم کے دونوں بیٹے کے دونوں قدم جب تک نہیں ہلیں گے، حتی یسألوا عن خمسۃ، جب تک اس سے 5 سوال پوچھ نہ لیے جائیں. اس میں سوالوں کو میں نہیں گناؤں گا بھی. اس میں پہلا سوال یہ ہوگا کہ تو نے اپنی عقل، اپنی فکر، اپنی صلاحیت کو کہاں خرچ کیا؟ یہ بتا مجھے. سب سے بڑا انعام انسان کو نہ دولت اس کا انعام ہے، نہ مال اس کا انعام ہے، نہ محل اور تعمیرات اس کا انعام ہے. اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے عقل اور فکر، مانے اس کی صلاحیت. علم کی جو عزت ہے، علم کی جو فضیلت ہے، جو اس کا مرتبہ ہے، وہ علم کا مرتبہ کبھی دولت سے تولا نہیں جا سکتا. عالم عالم ہوتا ہے، جاہل جاہل ہوتا ہے. قرآن نے بھی کہہ دیا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. اب عالم چاہے جتنا غریب ہو اور بادشاہ چاہے جتنا رئیس ہو، مگر علم کی چمک اور ہوتی ہے، دولت کی چمک اور ہوتی ہے. علم کبھی چراغ علم کا بجھتا نہیں ہے. دولت کے چراغ جلے اور بہت بجھ گئے. آج بھی جنہوں نے خدمت علم کی تھی ان کے آج بھی کلینی آج بھی زندہ ہیں، باخر مجلسی آج بھی زندہ ہیں، صدوق آج بھی زندہ ہے. اور اسی طرح کے بڑے بڑے جو علماء ہیں وہ اپنے علم کے دم پر میں اگر غلط کہہ رہا تو آپ کوسچن کر سکتے ہیں، یہ کنورسیشن ہو رہا ہے. اگر یہ زندہ ہے یہ بتائیے، ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، میں سوال نہیں ہے، میرا یہ منشا نہیں ہے کہ میں یہ کوئی ٹیسٹنگ ہو رہی، میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ سے اگر اکثریت سے پوچھا جائے کہ بتائیے صدوق کے زمانے میں کون سا بادشاہ تھا، بہت اکثریت نہیں بتا سکتی. کلینی کے زمانے میں کس کی بادشاہت تھی، نہیں بتا سکتے. مگر کلینی بتا دیں گے، صدوق بتا دیں گے، کتب عربہ بتا دیں گے. یہ سب پتا ہے کیوں؟ تو علم انسان کو زندہ رکھتا ہے، دولت انسان کو زندہ نہیں رکھتی. لہذا یہ کہ سب کچھ اگر بیچ کے بھی علم حاصل کرنا پڑ جائے تو علم حاصل کرو، دولت نہیں. علم کی دولت. اب امام علی نے کہا کہ جہاں علم ہوگا وہاں دولت پیچھے پیچھے آئے گی، اور جہاں جہل ہوگا جہل دولت کے پیچھے دوڑتا ہے اور علم کے پیچھے دولت دوڑتی ہے. یہ بات یاد رکھیے. اللہ جس کو علم سے عزت دے دے اس سے بڑھ کے کوئی شے نہیں ہوتی. صلوات پڑھ دیں. کیا عزت ہے؟ آپ کے پروردگار کس چیز کا سوال ہوگا؟ تو سوال یہ ہوگا کہ بتا تیرے پاس عقل تھی، تیرے پاس خرد تھی، تیرے پاس عقل سلیم تھی، تو جانتا تھا کہ دنیا کیا ہے، دنیا آخرت کدھر ہے، آخرت کیا چیز ہے. یہ بتا تو نے آخرت کا کیا انتظام کیا؟ تیرے سامنے تو محبت کا دم بھرنے والا تھا. تیرے سامنے ایک نہیں 14 نمونے میں نے پیش کیے، جنہوں نے ہر حالت میں مانے تنگدستی میں بھی شکر خدا کیا، اور جنہوں نے خوشحالی میں بھی شکر خدا کیا، جنہوں نے جنگ میں بھی شکر خدا کیا، جنہوں نے صلح میں بھی شکر خدا کیا. تو انہیں اپنی اولاد کی پرورش کس راہ پہ کی ہے، اس کا جواب دے.
अगर लड़की है तो लड़की को सीरत ज़हरा समझाइए कि सीरत ज़हरा क्या थी। अगर लड़का है तो लड़के को बताइए कि सीरत अली इब्न अबी तालिब क्या थी, सीरत हसन मुस्तफ़ा क्या थी, सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा क्या थी, सीरत सैयद सज्जाद क्या थी, हजरत बाक़िर का रुतबा क्या था, इमाम अली नकी की हयात क्या थी। बस ये है कि औलाद हो गई, औलाद पैदा हो गई, कॉन्वेंट में नाम लिखा दिया। अरे कॉन्वेंट नहीं बख्शाएगा तुम्हारे बाप तुम्हारा सिखाया हुआ इल्म दीन जो तुमने अपने बेटे को जिस हिसाब से तरबियत। ये बता दो कि क्या इस जुमला पैगंबर का नहीं है कि ये 3 चीजें कभी नहीं मरेंगी, माने 3 चीजें कभी नहीं खत्म होंगी। पहली चीज क्या है? सदक़तिन जारियतिन और इल्मिन यंतफ़ा बिही और वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, माने और वो ऐसी औलाद जो मरने के बाद अपने गुजरे हुए वालिदैन की दुआ, जिसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहे। ये बताओ जब तूने अपनी औलाद को दुआए मग़फ़िरत ही नहीं सिखाई, कॉन्वेंट का मुंह दिखा दिया। हम ये नहीं कहते हैं कि कॉन्वेंट में ना पढ़ाओ, हम तो चीख चीख के ये कहते हैं कि तुम्हारे कंधे इतने बुलंद हो कि कौम हमारी अल्लाह उस मंजिल पर पहुंचाए कि किसी ये कौम इतनी ऊंची हो जाए कि साइंस के भी मैदान में, फलसफे के मैदान में, टेक्नोलॉजी के भी मैदान में बुलंद हो। मगर क्या खूबसूरत हो कि अगर वो साइंस भी जानता हो, मैंने वो डॉक्टरेट किए हो केमिस्ट्री में, वो पीएचडी किए हो फलसफे में, मगर उसको कुरान का भी हिफ्ज़ हो, उसे दीनियात भी मालूम हो, उसे शराय मोहम्मद भी पता हो। ऐसा नहीं है अजीजों, ऐसा नहीं है कि आप ये इस बात से फरामोश कर सकते कि मेरे बच्चे के पास टाइम नहीं है। 15 मिनट ही हुहू के लिए है, मगर अल्लाह के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। मदरसे खुलते हैं, कुछ दिन खुलते हैं, उसके बाद वीरान हो जाते हैं। मास्टर साहब की तो बड़ी कदर, देखिए अब ये कुरान होगा, मैंने अभी आपसे पढ़ा था, अभी आयत पढ़ी है, अल्हाकुमुत तकासुर के तुमको केलहा कर लिया, माने जाती ने तकासुर ने तुमको माने अपने अंदर जकड़ लिया है। समझे आप? तुमको जकड़ लिया किस चीज ने? इस जाति ने। ये बताओ, कुरान तुमसे सवाल करेगा कि हम तुम्हारे दरमियान थे, तुमने अपनी औलाद को कितना कुरान सिखाया, कितना पढ़ाया? फिर ये कहते हो कि समाज बिगड़ा जा रहा है। ये बताओ, समाज की बुनियाद तुम हो, माने बाप बुनियाद है, बेटा उसके बाद उसकी शाख है। बाप सही नहीं है तो बेटे कहाँ से सही निकलेंगे? लिहाजा ये कि सबसे पहले तुम सही हो जाओ ताकि समाज सही हो जाए। यही पैगाम है इन मजलिसों का। इसी से मजलिसें इनेकाद की गई। मजलिसें तारीख रखने के लिए नहीं थी। ये बात कभी गौर न किए, ये बात की तरफ कभी जहन भी न ले जाइएगा कि बार बार एक तारीख को रखने के लिए हजरत अपने मजलिस को बुनियाद नहीं रखी। ज़ैनब अपने बुनियाद सिर्फ इसी वजह से रखी थी ताकि आगे की नस्लों को पैगाम मिलता रहे कि जिंदगी कैसे जीनी है। सल्लल्लाहु कोई तारीख रखी जा रही है। बात यह है कि तुम कहाँ खड़े हो, तुम्हारे अंदर क्या है, तुमने हजरत ज़हरा से क्या सीखा? अरे ज़हरा तो वो ज़हरा है कि जिसकी पसलियां शिकस्ता हो गई मगर जिसने अपने मुंह से कभी उफ न कहा। तिबरानी ने एक वाक़या लिखा जो आपके यहाँ बिहार दरबार के अंदर भी दर्ज किया गया। बहरहाल रिवायत नहीं सुनाऊंगा कि उधर जाने से कोई दारियात सुनाने से कोई फायदा नहीं है। लिखता है तिबरानी ने लिखा, आपके यहाँ भी ये लफ्ज़ें बदली हुई हैं मगर मैं तिबरानी से पढ़ रहा हूँ। तिबरानी मोजम उसकी किताब है मुअजम, उसमें लिखा, अल्लामा तिबरानी ने लिखा, एक मरतबा हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हजरत छठे इमाम आपके बैठे हुए अपने घर के अंदर खजूरें तनावुल फरमा रहे थे। एक सहाबी हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम आया और हजरत ने उनसे कहा कि ऐसा आओ इसके अंदर हमारे साथ शरीक हो जाओ। उसने कहा कि मौला मेरी तबीयत इस वक्त मायल नहीं है, मैं कुछ न खाऊंगा। मौला ने कहा, उससे इमाम ने कहा खा ले, मैं तुझसे कहता हूँ। उसने उस खुरमे के तश्त में से एक खुरमा उठाया और उठाने के बाद अपने मुंह में रखा था कि इमाम ने उससे फिर दोबारा इस्तकरार की कि और खा ले। उसने कहा मौला मैंने जो मंजर देखा है वो मंजर देखने के बाद मेरी खाने की तरफ अब तक भाई नहीं होती। इमाम ने पूछा क्या देखा? इमाम ने पूछा उससे तुमने क्या देखा? उसने कहा कि मौला मैंने अभी देखा कि एक ज़ईफ़ा जा रही थी जो एक सिपाही के घोड़े से टकराई।
آپ نے تھوڑی سی لفظیں بدلی ہوئی ہیں مگر درج ہے یہ واقعہ، طبرانی میں یوں لکھا، اس نے موجب میں لکھا کہ وہ یہ روایت یوں واقعہ درج کیا کہ گھوڑے سے سپاہی کے ایک ضعیفہ ٹکرائی اور زمین پر گر گئی، اس ضعیفہ کے منہ سے نکلا کہ اللہ لعنت کرے، یعنی اس کو یاد آ گیا اس کے پہلو پر گھوڑے سے چوٹ لگی، یعنی گھوڑے کے ٹکرانے سے اس ضعیفہ کے جب چوٹ لگی تو اس کو حضرت زہرا کی تکلیف یاد آئی، اس نے بے ساختہ کہا کہ اللہ لعنت کرے جنہوں نے حضرت فاطمہ زہرا پر ظلم کیا، اللہ لعنت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے حضرت زہرا پر ظلم کیا۔ یہ سننا تھا کہ ان سپاہیوں میں ان کو برا لگا، وہ اسی مکتب فکر کے لوگ تھے، انہوں نے اس بڑھیا کو بہت ضعیفہ کو بڑی شدت کے ساتھ گھسیٹا اور گھسیٹ کے دربار لیے جا رہے تھے۔ اس صحابی نے، یہ مولا کے صحابی نے منظر دیکھا، کہا مولا مجھ سے وہ منظر نہیں دیکھا جاتا۔ حضرت صادق نے جیسے یہ جملہ سنا، حضرت صادق کی آنکھوں میں آنسو آ گئی، اپنے جدہ ماجدہ کی تکلیف آنکھوں میں دوڑ گئی۔ اب کہا صحابی سے کہا جلدی چلو، صحابی کو ساتھ لیا اور مسجد کے اندر سجدہ خالق پر سر رکھ کے کہا اے پروردگار وہ ضعیفہ کے اوپر رحم کر، اور مولا نے دعا مانگنا شروع کی۔ مزاداروں لکھا اس نے کہ وہ مولا اس بات کی دعا مانگ رہے تھے، ایک مرتبہ قاضی نے پوچھا اس بڑھیا کو، کہا کیوں لائے ہو؟ کہا اس نے یہ کہا ہے کہ اللہ لعنت کرے ان لوگوں پر جن لوگوں نے حضرت زہرا پر ظلم کیا۔ کہا آپ دیکھیے ادھر امام دعا کر رہے تھے، ادھر قاضی کا دل بدل رہا تھا۔ قاضی نے کہا جو کہ یہ امام کی دعا تھی کہ اس نے کسی کو تو نہیں کہا کہ نہیں کسی کا نام نہیں لیا، تو کہا پھر اس ضعیفہ کو کیوں لے آئے ہو؟ کہا جاؤ اس کو لے جاؤ واپس کرو اور اس کو بیت المال سے 200 درہم اس کو دو جو اس کے چوٹ لگی ہے۔ اس ضعیفہ نے منہ پر مار دیا، کہا ہم زہرا کے قاتلوں سے کوئی مدد نہیں لیتے، ہم زہرا کے قاتلوں سے کوئی مدد نہیں لیتے۔ وہ واپس آئی، وہ جیسے ہی وہ واپس آ رہی تھی، امام نے ایک مرتبہ مصلی کے نیچے ہاتھ ڈالا اور 200 درہم کی ایک تھیلی نکالی اور کہا کہ جا کے دے آؤ، مجھے معلوم ہے کہ اس نے ہماری محبت میں اس پیسے سے انکار کیا، اس کو اشد ضرورت تھی پیسے۔ یہ ہے امام کی محبت، عزاداروں یہ ہے امام کی محبت، اس کے دل کے اندر حضرت زہرا کی یہ محبت تھی۔ عزیزوں یہ ہے جناب زہرا، جناب زہرا کی تکلیفوں کو اب جو پتہ نہیں مصائب نہا، اس بات کو صرف اگر شعری نحوی اعتبار سے اس کی ترکیب کر دی جائے، وقت نہیں ہے میں کرتا تو آپ کو پتہ چلتا کہ اس میں کتنا درد چھپا ہوا ہے۔ اے میرے بابا میرے اوپر اتنے لفظ سنیے گا، میرے اوپر اتنے مصائب پڑے کہ اگر روشن دن پر پڑھتے تو وہ رات کی طرح تاریک ہو جاتے۔ اے زہرا آپ کے اوپر کتنے مصائب پڑے تاریخ میں تو نہیں لکھا مگر ہم نے علماء سے سنا ہے، اور کیا کیا گزرا آپ نے سب کچھ تو بیان نہیں کیا۔ عزاداروں اس تکلیف کے باوجود آپ دنیا سے چلی گئی اور ایک بار بھی آپ نے اس کا عذر نہیں پیش کیا۔ تاریخ لکھتی ہے، روایات بیان کرتی ہیں، تاریخ میں لکھا کہ حضرت زہرا کو جو تکلیفیں پہنچی، حضرت زہرا کا وقت رخصت آیا، جس دن وقت رخصت آیا اس دن جانتے ہیں کیا کیا حضرت زہرا نے؟ دن بھر اپنے گھر کا کام کیا، اپنے گھر کا کام کرنے کے بعد اس کے بعد جب شام آئی حسنین کے کپڑے دھوئے، اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا اور حضرت اسماء بنت امیس دو طرح کی روایت ہے، اور حضرت فضہ سے کہا فضہ میں اس خانے کے اندر جا رہی ہوں، جب تک میری آواز تقدیس و تسبیح و تحلیل کی آتی رہے یہ سمجھنا زہرا دنیا میں ہے، جس وقت آواز بند ہو جائے یہ سمجھ لینا زہرا دنیا سے چلی گئی۔ عزاداروں آواز بند ہوئی، اسی اسنا میں حضرت حسنین آئے، حضرت فضہ نے کہا بچوں کھانا کھا لو۔ ایک یہ جملہ کہنا تھا کہ اتفاق سے یہ جملہ اس کا مطلب یہ وضاحت ہو گئی کہ کبھی حضرت فضہ نے یہ جملہ حسنین سے نہیں کہا حسنین اور کھانا کھا لو، سوائے زہرا کے پلٹ کے یہ جواب دینا حسنین کا اے فضہ ارے آپ نے کبھی یہ نہ کہا آج کیوں کہہ رہی کھانا کھا لو، ارے ہماری اماں کہاں؟ اجرکم اللہ، آپ کی آواز دریا بلند ہوئی، اللہ ایک آواز پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ ہاں ہماری اماں کہاں ہے؟ حسنین کو جیسے ہی وہ دیکھا فضہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اشارہ کیا، اب تو گئے حجرے کے اندر اور حجرے کے اندر دیکھا کہ زہرا دنیا سے گزر گئی ہے، لپٹ گئے اماں ارے ہم کو کس پر چھوڑا، ارے اماں ہم کو کس پر چھوڑا، ارے آواز دی حضرت حسنین کی آواز بلند ہوئی، اسی اثنا میں کسی نے جا کے حضرت علی کو اطلاع دی اے علی زہرا دنیا سے چلی گئی۔ آئے حضرت علی زہرا کے سرانے بیٹھ گئے، اے زہرا ارے
अरे तुमने जिंदगी भर हमसे कोई फरमाइश न की। ए ज़हरा, जब से तुम हमारे घर में आई हमेशा मुती और फरमाबरदार हुई। हज़ारों वो वसीयत जो एक शब पहले थी, वो सारी वसीयत हजरत ज़हरा ने अपनी सारी वसीयतें एक शब पहले हजरत अमीरुल मोमिनीन से की थी। अली देखो, दुनिया से हम गुजर जाएंगे तो फला फला को हमारे जनाजे में न बुलाना। देखो, रात की शबाई तारीकी में हमारा जनाजा उठाना। ए अली, और मजीद वसीयत ये है कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मजीद वसीयत ये है कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। तारीख में लिखा कि जब हजरत अली हजरत ज़हरा को गुस्ल दे रहे थे, एक मरतबा मौला ने बड़ी दर्द भरी आवाज में कुछ कहा। जब आवाज बाहर आए मौला तो या तो सलमान फारसी ने पूछा, मौला ये आवाज कैसी थी? अरे बैठ गए कहा, सलमान, अरे जिसकी 3 पसलियां टूटी हो, शिकस्ता हो, वो कैसे इतने दिनों तक रही? मैं ये नहीं जानता, मगर ज़हरा ने कभी शिकायत न की। अल्लाह रात में ये जनाजा उठा।